دنیا کی آبادی میں تیزی سے ہونے والے اضافے نے زرعی سائنسدانوں کو کاشتکاری کے ایسے طریقوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے جنہیں استعمال کر کے نہ صرف پیداواری صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے بلکہ زرعی مقاصد کے لیے مخصوص اراضی کو کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے۔ اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب نفوس سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس آبادی کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم سطح زمین کا 40% حصہ باغات، کھیت کھلیان اور مویشیوں کی گلہ بانی کے لیے مخصوص کر چکے ہیں۔ اگر اجناس حاصل کرنے کے لیے ہم اسی طرح زمین استعمال کرتے رہے تو مستقبل میں انسانوں کی رہائش کے لیے جگہ کے حصول جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اقتصادی اور سماجی امور کے مطابق 2050 تک دنیا کی آبادی 9 ارب 60 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے برائے خوراک و زراعت کے مطابق مستقبل میں غذائی قلت سے بچنے کے لیے ہمیں خوراک کی پیداوار بڑھا کر 70% تک لے کر جانی ہوگی۔ لیکن اگر اجناس کی پیداوار بڑھانے کے لیے زمین درکار ہے اور ہم پہاڑوں کی چوٹیوں، برفانی علاقوں اور صحراؤں کو چھوڑ کر زمین کا ممکنہ حد تک رقبہ استعمال کر چکے ہیں۔ ماہرین زراعت کا کہنا ہے اگر آج کے انسان نے ابھی سے خود کو مستقبل کے لیے تیار نہیں کیا تو خدشہ ہے 2-3 دہائیوں بعد بہت سے ممالک میں اشیائے خوردنی کی شدید قلت ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس صرف جنگلات ہی باقی بچے ہیں، لہٰذا ہمیں کاشتکاری کے طریقوں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ زرعی شعبے پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے مرحلے پر امریکہ کے ایک سرکردہ زرعی تحقیقی مرکز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی دریافت کردہ ایک یا زائد بہتر تدابیر اپنانے سے مکئی، گندم اور چاول اگانے والے کسان غلے کی پیداوار میں نمایاں اضافہ اور زیادہ لوگوں کی خوراک مہیا کر سکتے ہیں۔ واشنگٹن میں بین الاقوامی غذائی پالیسی کے تحقیقاتی ادارے IFPRI کی رپورٹ کے مصنف مارک روزگرانٹ کا کہنا ہے 2050 میں زرعی ٹیکنالوجی یا کاشتکاری کا کوئی ایک طریقہ دنیا کے لیے خاطر خواہ مقدار میں خوراک مہیا نہیں کر سکے گا۔ واضح رہے روزگرانٹ نے زرعی پیداوار، نرخوں اور بھوک کے حوالے سے زرعی جدتوں کے اثرات کی پیمائش کی ہے۔ ان کے مطابق ایک طریقہ یا ٹیکنالوجی اپنانے کے بجائے ہمیں پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنے کے لیے ان ٹیکنالوجیز کی مختلف انواع کی وکالت کرنی اور انہیں استعمال کرنا ہوگا۔ قدرتی وسائل کی بڑھتی ہوئی قلت والی دنیا میں غذائی تحفظ، زرعی ٹیکنالوجی کا کردار کے عنوان سے جاری کی جانے والی رپورٹ میں روزگرانٹ کا کہنا ہے کہ زمین پر روایتی طریقے سے ہل چلائے بغیر مکئی کی پیداوار 20% تک بڑھائی جا سکتی ہے اور ان کھیتوں میں آب پاشی سے پیداوار میں 67% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر ترقی یافتہ طریقے نہیں اپنائے گئے تو 2050 تک مکئی کی پیداوار میں 18% تک کمی آ سکتی ہے، جس سے بڑھتی ہوئی آبادی کو خوراک مہیا کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں بھوک اور ناقص غذائیت کے خطرے سے دوچار افراد کے لیے ٹیکنالوجی خوراک کے نرخ کم رکھ سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک جانب دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دوسری جانب کسانوں کو موسمیاتی تبدیلی اور کم ہوتی قابل کاشت اراضی اور پانی کی کمی کا سامنا ہے۔
ایسے میں مستقبل کی ٹیکنالوجیز کے ملاپ سے ترقی پذیر ممالک میں زرعی پیداوار، خوراک کی کھپت، غذائی تحفظ، تجارت اور ماحولیاتی معیار پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس رپورٹ میں زرعی تحقیق کی مزید حمایت کرنے اور کسانوں کو ترقی یافتہ ٹیکنالوجیز، زمین پر روایتی طریقے سے ہل چلائے بغیر کھیتی باڑی کرنے اور پانی کے رساؤ اور چھڑکاؤ جیسے طریقوں کا استعمال سکھانے میں مدد دینے پر زور دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ آبپاشی کی رسائی والی تکنیک میں ہر پودے کے ارد گرد براہ راست تھوڑی مقدار میں پانی دیا جاتا ہے اور چھڑکاؤ والی تکنیک میں فصلوں کو دباؤ والے پائپس کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ خشک سالی اور جدت برداشت کرنے والے اور کھاد کے استعمال پر اچھا رد عمل ظاہر کرنے والے بیجوں، زراعت کے لیے پانی کا بندوبست کرنے اور کیڑے مکوڑوں، بیماریوں اور جڑی بوٹیوں سے بہتر طریقے سے نمٹنے کی ترقی یافتہ ٹیکنالوجیز پر بھی توجہ مرکوز کرتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پانی کا استعمال اور یوریا یعنی کہ نائٹروجن کے بہاؤ کو کم کرنے والی ٹیکنالوجیز ماحول پر زراعت کے اثرات کم سے کم کرنے کے لیے اہم ہے۔ ماہرین زراعت کے مطابق زرعی زمین کی زرخیزی کا تجزیہ کرانا ضروری اور کاشتکاروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پودوں کی نشو و نما کے لیے 16 مختلف عناصر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں بعض عناصر پودے ہوا سے حاصل کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر عناصر جڑوں کے ذریعے زمین سے پودوں تک پہنچتے ہیں۔ ان عناصر کی عدم موجودگی کی وجہ سے پودے کی مناسب نشو و نما نہیں ہو پاتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کی زرخیزی کا طبی اور کیمیائی تجزیہ کرانا بہت ہی ضروری ہے تاکہ مٹی میں موجود عناصر کی شرح کا علم ہو سکے اور اس کے مطابق کھاد استعمال کی جا سکے۔ بعض ماہرین زراعت کے مطابق بائیو کھاد کے استعمال سے زرعی اجناس کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے پھلی والی فصلوں کی پیداوار فیصد تک اضافہ ممکن ہے۔ ماہرین کے مطابق بائیو کھاد ایسے جرثوموں پر مشتمل ہوتی ہے جن کی زمین میں موجودگی نہ صرف اس کی قدرتی زرخیزی برقرار رکھتی ہے بلکہ اس میں اضافے کا بھی سبب بنتی ہے۔ پاکستان کے بعض زرعی ماہرین کا موقف ہے کہ ملک میں ٹنل فارمنگ کے رجحان کو فروغ دے کر بے موسم کی سبزیاں کاشت کر کے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان کے مطابق پختہ کھالوں، ڈرپ ایریگیشن اور سپرنکلر سسٹم سے پانی کی بچت یقینی بنانے کے علاوہ بہتر انداز اور آسان طریقے سے فصل کو پانی دے کر عام سبزیوں اور نقد آور فصل کی کاشت سے اخراجات اور محنت کو کم اور آمدن کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق ٹنل کلچر کے ذریعے بے موسم کی سبزیوں کے مقابلے میں عام سبزیوں کی کاشت سے کاشتکار کم مالی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان ماہرین کے بقول ٹنل فارمنگ کا گرین سسٹم فصل کو شدید گرمی اور سردی میں مضر موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے پھلدار پودے جہاں زمین کے حسن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں وہیں پھلوں کی مقامی ضروریات کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ ان کے بقول ٹنل فارمنگ اپنانے کے خواہش مند کاشتکار محکمہ زراعت اور زرعی ماہرین سے مشاورت کر سکتے ہیں۔ ماہرین زراعت کا کہنا ہے کہ ملک میں ٹنل فارمنگ کے فروغ کے لیے کاشتکاروں کو زرعی تعلیم و تربیت دینے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر 100% ہدف حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا ہو جائے تو کسان پیداوار میں دگنا اضافہ کر سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کم پانی استعمال کر کے بے موسمی سبزیاں بھی اگائی جا سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ ہمارے کاشتکاروں کو موسم سرما کے دوران درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے دسمبر سے فروری تک کے مہینوں میں سبزیوں کی کاشت میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہی مسائل کو دیکھتے ہوئے ملک میں ٹنل فارمنگ کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا تھا
جس سے بہت کم درجہ حرارت میں بھی سبزیوں کی کاشت ممکن ہو سکتی ہے۔ تاہم مناسب رہنمائی اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر کسان روایتی طریقوں سے ہی سبزیاں کاشت کرتے ہیں اور اپنے پرانے روایتی طریقوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں، لیکن اب بڑے اور درمیانے درجے کے بعض ترقی پسند کاشتکاروں میں ٹنل فارمنگ مقبول ہو رہی ہے۔ ٹنل فارمنگ کو 3 اقسام یعنی اونچی، درمیانی یا واک ان اور چھوٹی ٹنل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اونچی ٹنل زمین سے 4 تا 5 میٹر تک، درمیانی ٹنل 2 میٹر تک اور چھوٹی ٹنل زمین سے بمشکل آدھا میٹر بلند ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹنل فارمنگ سے عام فصل کی نسبت 3 سے 4 گنا زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس میں کھاد اور پانی کا استعمال بھی مناسب ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے کسان کے لیے بہت نفع بخش طریقہ ہے۔ بظاہر یہ مہنگا لگتا ہے، اسی لیے ہمارے اکثر کسان ہچکچاہٹ کا شکار رہتے ہیں، لیکن اس طریقہ کاشتکاری کے ذریعے ایک بار پیسہ لگا کر 3 سے 8 سال تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے بعض کاشتکاروں نے وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کاشتکاری کے اس نئے طریقے کو اختیار کیا ہے۔ ان کے بقول لوگ غیر موسمی سبزیاں کھانا پسند کرتے ہیں اور ٹنل سے حاصل کی گئی سبزیاں بیرون ملک فروخت کر کے بھی اچھا منافع کمایا جا سکتا ہے۔ آج کل ہماری سبزیاں افغانستان میں بہت زیادہ جا رہی ہیں۔ کاشتکاروں کے مطابق ٹنل فارمنگ کے دوران سبزیوں کو نگہداشت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں نفع کا تناسب بھی دگنا تگنا چگنا ہوتا ہے۔ ٹنل کا رخ ہمیشہ مشرق سے مغرب کی جانب رکھا جاتا ہے تاکہ اس پر سورج کی روشنی زیادہ سے زیادہ پڑے اور اندر گرمی پیدا ہو سکے۔ 1 ایکڑ رقبے پر اونچی ٹنل بنانے پر 12 لاکھ روپے کے قریب رقم خرچ ہوتی ہے۔ درمیانی ٹنل پر 4 لاکھ روپے فی ایکڑ خرچ آتا ہے۔ دونوں ٹنل کی تیاری میں لوہا یا سفیدے، بانس اور شہتوت کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے۔ ہر ٹنل میں سبزیوں کی بیلیں چڑھانے کے لیے نائلون پلاسٹک کے جال استعمال کیے جاتے ہیں، جن پر بھی اضافی خرچ آتا ہے۔ ان دونوں اقسام کی ٹنل میں کھیرے، ٹینڈے، ٹینڈیاں، کریلے، ٹماٹر، شملہ مرچ، سبز مرچ، بینگن، تربوز وغیرہ بآسانی کاشت ہو سکتے ہیں۔ چھوٹی ٹنل کی نسبت فصل جلدی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ٹنل کو بارش یا تیز ہوا سے ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے انگریزی حرف یو یا الٹی وی کی شکل میں بنایا جاتا ہے اور انہیں پلاسٹک کی شیٹ سے ڈھانپا جاتا ہے۔ درمیانی ٹنل کے لیے تقریباً 170 کلو اور بڑے ٹنل کے لیے 300 کلو پلاسٹک شیٹ استعمال ہوتی ہے، جس پر بالترتیب 55,000 اور 1 لاکھ روپے خرچ آتا ہے۔ زیادہ لاگت کی وجہ سے مقامی کاشتکاروں کے لیے چھوٹی ٹنل زیادہ موزوں اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس پر بڑی ٹنل کی نسبت ہوا کا دباؤ قدرے کم ہوتا ہے اور اسے بنانے کے لیے زیادہ رقم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زرعی ماہرین کے مطابق اگر ہمارے کاشتکار چاہیں تو ایک ہی وقت میں 1 ایکڑ زمین پر 3 سے 4 فصلیں اگا سکتے ہیں۔ زرعی ماہرین نے شب و روز کی کوششوں سے چند فصلوں کی ایسی اقسام متعارف کرائی ہیں جن کی اوسط پیداوار بہت بہتر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سورج مکھی اور بیٹی کاٹن کی مخلوط کاشت سے کسان تقریباً 1,50,000 روپے فی ایکڑ آمدن بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض مثالی کاشتکار اس طریقے سے فی ایکڑ 30 من سورج مکھی اور کم از کم 40 من کپاس کی پیداوار حاصل کر رہے ہیں۔ زرعی ماہرین کے مطابق اگر بیٹی فصلوں پر مزید توجہ دی جائے تو زرعی پیداوار میں بہتری کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ امید ہے میرے کاشتکار بھائی ان معلومات سے بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے اور اپنا پرانا سافٹ ویئر جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کریں گے اور ٹنل فارمنگ کو عام سادہ اور پرانی
کاشتکاری پر ترجیح دیں گے، انشاءاللہ اس سے میرے کاشتکار بھائیوں کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا اور ملک میں بھی خوشحالی آئے گی۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔